اصحاب کہف اندر ہے، وہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے. تو ولیوں کی چوکھٹ سے جڑے رہو اگر بلندی چاہتے ہو. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. اگر واقعتاً دل ہے سننے کا تو ہاتھ نہ اٹھائیے، تھوڑی سی زبان ہلا دیجیے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے میری قوم پیسہ دے دے کے ڈی جے بجا بجا کے گناہ خریدتی ہے. شہزاد نے بھی فری میں ایک مشن چلایا ہے، اس سے زبردستی سبحان اللہ بلواؤ تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. شریک ہیں آپ؟ آوازیں نکالیے. مردوں کے بیچ گفتگو کرنا میری عادت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود زندہ ہوں تو زندہ ہی لوگوں کی تمنا رکھتا ہوں. اور اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا، چہروں پر مسکراہٹ لائیے. شہزاد کو جلال سے دیکھو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، پیار اور جمال سے دیکھو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. دھن لگی مدینہ شریف کی، دھن لگی ہے تو دھون ہی لگاؤں. بولو 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 بولو. دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی لگائی ہے. لیکن میں آپ کو مدینہ شریف لے جا کر وہاں کی دھونی دے رہا ہوں، محبت کی دھونی. اور جب لگ جائے گی نا اور میرے نبی کے عشق میں جب کھو جاؤ گے تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپیت میری طرف توجہ کریں. تب اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو گے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب پڑھیے میرے ساتھ مل کر. کچھ مزاج بن گیا، جنہوں نے رومال سے اپنے منہ کو قید کر لیا ہے وہ منہ کو باہر کیجیے. اس کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بلوانے کی ضرورت ہے. اور نیچے کیجیے. پردہ آپ کے لیے نہیں ہے، پردہ کسی اور کے لیے. جن کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ ہے، اور جن کو پردہ نہیں کرنا چاہیے وہ پردے میں ہے. یہ بھی عجیب مزاج ہے. اب ذرا محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے. کیا بتاؤ کہ کیا سب کے دل کی آواز ہے، جو جس کو مدینہ شریف کی تمنا ہے بولے گا ضرور. کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اس کو مدینے کا معنی شہر ہوتا ہے. کسی بھی شہر میں چلا جا بھائی، ہندوستان میں بہت سارے شہر ہیں. کلکتہ چلا جا، سری نگر چلا جا، خوبصورت سنا ہے، جنت نشاں ہے. چلا جا. نسیم بھائی، نسیم صاحب تو نہیں ہے آپ جو شب میں آ کر کے بند اٹھاتی ہے؟ ہاں ہر وقت کی نسیم ہے. ہاں تو بعد نسیم آپ ایسا نہ بنیے کہ صرف صبح ہی کی رہے اور اسی وقت آپ پہ جھونکے آئے. میں چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی نسیم بن جائیے، ہوا بن جائیے، اور ایسی ہوا بنیے کہ ہمیشہ اپنے تھپیڑوں سے ان سب کو جھماتے رہیں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. مولانا مفتی آصف صاحب اللہ نے بتایا کہ 6 بچے فارغ ہو گئے. بولو نا یار سبحان اللہ تو بول دو. کتنے بچے؟ میں نے کہا یار 6 کی نسبت بھی بڑی پیاری ہے، ابھی تو چھٹی گزری ہے. سنی کہنے لگا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11. سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. اعلیٰ حضرت
इमाम अहले सुन्नत इसीलिए बार बार जगह बार बार हमें याद आते हैं। 12वीं शरीफ का महीना है, हम सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा कराते हैं। ईसाने सवाब सरकार की बारगाह में हम मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। 11वीं आए तो ख्वाजा पाक की बारगाह में चले आते हैं। इसी तरीके से छठी आ जाए, इसी तरीके से सरकार शमसुल मदार का अगर महीना आता है उसमें भी फातिहा कराते हैं। इसी तरीके से हम 15 की तारीख होती है, इमाम जाफर सादिक के नाम की फातिहा कराते हैं। 22 तारीख आती है, हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की भी कराते हैं। सैयदना अमीर मुआविया के नाम की भी कराते हैं। मैंने कहा प्यारे एक बात याद रख, ये जो फातिहा कराई है आज हिंदुस्तान की खानकाहों पर इमाम अहमद रजा खान का एहसान इसीलिए है। आज जो पीर बैठ करके आराम से अपनी अपनी गद्दियों पर बैठकर मुरीदीन से दाद वसूल कर रहे हैं और उनके गलों में हार पड़ रहे हैं। हमें लोग मोहब्बतों से बुला रहे हैं, खानकाहों में मुरीद जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये इमाम अहमद रजा खान की देन है। आप कहेंगे मौलाना ये तो पहले से होता चला आ रहा था। मैंने कहा होता था, लेकिन एक जमाने में मिटाने की बात की गई थी। कोई सहारनपुर से उठा था, किसी को अशरफ अली कोई थाना भवन से उठा था, कोई कासिम नौलवी लानौर से उठा था, कोई अम्बेड से उठा था और मज़ारात औलिया पर हमला किया और कहने लगा ये तुम छठी कराते हो, ये पीर की ताईन कहाँ से है, फातिहा का सबूत कहाँ से है। सारी खानकाहों में सन्नाटा था। हम सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। जब अल्लामा लकी अली खां के बेटे ने एक कलम उठाया था और किताब लिखी थी अल हुज्जतुल फाइहा बीबी ताईन फल फातिहा, किताब लिखकर सुन्नियों से कहा घबराओ नहीं, इमाम अहमद रजा खान किताब लिख के तुम्हें बता रहा है चादरें चढ़ाना भी जायज है, फूल डालना भी जायज है, मज़ारात औलिया की हाजिरी देना भी जायज है, छठी की फातिहा भी जायज है, इमाम जाफर सादिक के कूदे भी जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले हज़रत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम नज़वी, नारे हैदरी। तवज्जो है, आला हज़रत ने किताब लिख दी पूरी अल हुज्जतुल फातिहा लित्तीब ताईन वल फातिहा। यार सुभान अल्लाह तो बोल दो भाई। किताबें लिखना आसान समझ रहे हो? फिर उलमा से पूछो, मुफ्ती साहब एक सफा लिखने के लिए, मुफ्ती शरीफुल रकम जदी अलैहि लिखते हैं कि एक पेज लिखने के लिए, पेज का एक सफा लिखने के लिए 70 सफ़ों को पढ़ना पड़ता है पहले। और ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है जिन्होंने 1-2 किताबें नहीं लिखी, बेफज़ल ही ताला 1000 से ऊपर चला गया होगा। और किताबें भी ऐसे, अभी मैंने जो कुरान की 2 आयतें पढ़ी है ना, इसी पर गुफ्तगू करूं। मदीने शरीफ से मोहब्बत देखो, सरकार की बारगाह से मोहब्बत देखो। यहाँ अल्फाज तोड़े जाते हैं फिर बोले जाते हैं। आज तो हो गया है सोशल मीडिया, थोड़ा सा देख लिया, उधर सुन लिया, कुछ बकवास करने वाले बकवास कर गए, लोगों ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। भाई ये तेरा दीन है, कब्र में बकवास करने वाला नहीं बचाएगा, मुस्तफा की शरीयत तुझे बचाएगी। अल्लाह ने अक्ल दी है, इस भेजे के अंदर अक्ल लगता है तो दीन को समझ समझ कर समझ। बात समझा कि नहीं समझा? शरीयत क्या कहती है उसको देख। और फरमा रहे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें लिखी। और मदीने शरीफ के ताल्लुक से और सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम देखो। किसी ने पूछ लिया आला हजरत अगर सरकार के, बेटा वो बात ना करो, सरकार अलैहिस्सलाम के दामन शरीफ पर, कपड़े शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुजूर का कपड़ा मैला हो गया? सवाल देखना, ये इश्क है जो अदब सिखा दिया करता है। दादा समझ रहे हैं ना आप? चाचा समझ में आ रहा है ना? अल्लाह सलामत रखे। मुझे देख रहे हैं आप पूरी तरीके से, जरा मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सवाल क्या हुआ? कपड़े पर सरकार अलैहिस्सलाम के खाक लग गई, मिट्टी शरीफ लग गई। अब सरकार के कपड़े को मैला कहा जा सकता है कि नहीं? इमाम अहमद रजा खान के इश्क ने अंगड़ाई ली, कहने लगे मैला न बोल,
بلکہ یہ بول کہ مٹی میرے سرکار کے دامن کو چپٹ کر کے پوری طریقے سے سرکار کے دامن سے لپٹ گئی ہے اور مچل گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے مٹی لگ کر مچل گئی ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کا دامن پکڑ کے مچل جاتا ہے. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح, یہاں الفاظ بولے جاتے ہیں پھر بولے جاتے ہیں, اور جب بولے جاتے ہیں تو پھر زمانہ یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وادی رضا کی کو ہے, ہمالا رضا کا ہے. یہ شخص دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طلحہ رضا کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, علم کا ساگر فیض کا دریا. واہ واہ, توجہ ہے. نہیں اگر تھک گئے ہو تو مائک لے کے میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تھک گئے, جگ گئے, تقریر سننے میں لگ گئے. چلو لگ گئے تو سنو. میں نے سوال یہ کیا تھا نسیم بھائی, مدینے کا معنی شہر ہوتا ہے, کسی بھی شہر میں چلا جائے. عاشق کہنے لگا ہوش کے ناخن نے بول کیا رہا ہے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, چلا جاؤں گا کسی بھی شہر میں, مگر کوئی ایسا شہر تو دکھا جہاں کی مٹی کو عرش اعظم سے افضل کہا گیا. میں نے کہا اور بول یار, تیری بات بڑی اچھی لگ رہی ہے, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا, میں تجھ سے کچھ سننا ہی چاہتا تھا. عاشق کہنے لگا کوئی ایسا شہر تو دکھا جس شہر میں مرنے والے کے لیے سرکار فرمائے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. تم میں اگر کوئی مدینے میں مر سکتا ہے تو مر جائے. علماء سے پوچھئے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, مگر مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا جائز ہی نہیں, ثواب کا کام. توجہ ہے نا, محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں جو مدینے میں مر سکتا ہے مر جائے. حضور مر جائیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا, اگر مر گیا نا تو قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگلی بات سنو, جس کو اللہ تعالیٰ میرے سرکار کے دیار میں جانے کی توفیق دے اور چلے گئے ہیں, جو دیکھ کر کے آئے ہیں, عمرہ کر کے آئے ہیں, حج کر کے آئے ہیں, سب لوگ دھیان سے سنیے گا, بات کو بڑے دھیان سے سننا تب بات سمجھ میں آئے گی. اگر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے ہیں تو پتا ہوگا باب السلام سے سلامی پیش کرنے جاتے ہیں. باب کا معنی دروازہ, سلام کا معنی سلام, اس کو سلامی والا دروازہ کہا جاتا ہے. گھستے ہیں, انٹری کرتے ہیں باب السلام سے, نکلتے باب جبریل سے ہیں. ادھر سے جائیں گے, جب نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع نظر آئے گا. اب سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, کبھی کبھی بھیڑ ہوتی ہے سلام کرنے والوں کی, پولیس والے نے آ کے آپ کو دھکا مار دیا, اتنی تیز دھکا مارا کہ آپ زمین پہ گر گئے, کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ بتا دوں کیا کرنا ہے. ہوں گے آپ اپنے دھندیا کے اندر, بہت سے بڑے پہلوان بہت سی کشتیاں ماری ہوں گی, گرائی ہوں گی, سڑی ہوئے ہوں گے, مسرو ہوئے ہوں گے, سارے ہوئے ہوں گے, کبھی بچھاڑا ہوگا, کبھی بچڑے ہوں گے, ان سب کو بھول جائیے گا. اگر پولیس والا صرف وزن کے اعتبار سے 40 کلو وزن ہے, اس کا آپ 80 کلو کے ہیں, اگر دھکا مار کے نیچے گر جاؤ, اٹھ کر کے اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جانا. آپ کہیں گے مولانا جسم میں جان ہے تو آخر ہم دفاع کیوں نہ کریں؟ بات چیت نہیں, ذرا میری گفتگو کو دھیان سے سنیں. میں اگر محبتوں کے ساتھ آتا ہوں تو امید بھی یہی رکھتا ہوں کہ سب مجھے محبتوں سے نوازیں, اور نوازنے کے لیے آپ کی اس کی نہیں بلکہ جو بول رہا ہوں بس اس کی تائید ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. یہ کہیں گے جناب ہمارے جسم میں طاقت ہے, ہم کیوں نہیں اس سے بدلہ لے سکتے؟ میں نے کہا پیارے, طاقت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں سے طاقت بانٹی نہیں جاتی, جہاں طاقت ملتی نہیں ہے. یہاں سے تو تو نے طاقت پائی ہے, یہاں طاقت کا اظہار نہ کر. کہنے لگے میں چہرے کو دیکھ کے مسکراؤں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من صبر علی نوائی المدینہ قلت له شفیعا یوم القیامہ. تو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر تو صحیح, تیرا نبی قیامت کے دن تیری شفاعت کرتا نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ. توجہ ہے.
آپ آرام سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے آپ۔ یہ ہم لوگوں کا روز کا کام ہے۔ پرسوں فتح پور حسبہ میں تھا، رات میں جے پور کی سرزمین پہ تھا، صبح پہنچا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا، حالانکہ سو نہیں پایا۔ کار سے سفر کیا، کار میں کہاں نیند ہے؟ کوئی نیند کی جگہ ہے؟ آدمی کی اگر آنکھ لگ جائے کار میں تو ہر بار جب آنکھ تھوڑی تھوڑی بار دیر میں کھلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا رہی ہوتا ہے نا۔ آنکھیں ایک دم آدمی اٹھتا ہے تو ڈرائیور تو چلا رہا، وہ لگتا ہے کہ یار ہماری گاڑی اس گاڑی کے پیچھے گھسی جا رہی ہے، تو اس لیے نیند تو نہیں آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں اپنے جسم پر، اپنی جان پر، اپنی طاقت پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتا، میں ان آقاؤں کی ذاتوں پہ بھروسہ کرتا ہوں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے کہتے ہیں، کا تو بول بالا ہے۔ ارے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے یار؟ اردو تو آتی ہوگی، بریلی میں پیدا ہوئے ہو، لندن میں تو نہیں ہوئے نا کہ انگلش سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو آپ کے سمجھ میں آئے گی انگلش تو مجھے سمجھانا نہیں آئے گی، اور جو میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اردو آتی ہے نا، اور آتی ہے تو جملہ بولتے بھیا ان کا کیا، ان کے تو بول والے ہیں، یعنی ان کا بول اونچا ہے، بلند ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، اتنی کتابیں لکھی، اتنے زبردست مجدد گزرے، لیکن پھر بھی کیا کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اور جب نسبت غوثیت آپ پر غالب آئی تو کہنے لگے تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس لیے عاشق کیا کہتا ہے، اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ، یار اونچا 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 بولو، اٹھ کے جاؤ کالا مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دو۔ فلسطین کے حالات پر نظر رکھیے۔ بات آ گئی تو ایک حدیث سنائی دیتا ہوں، اس لیے کہ آج جو نہتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں ببانگے دہل ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہو تب بھی دعائیں کریں، میری بہنیں کریں، بیٹیاں کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر اس جگہ ہم ہوتے اور ہمارا گھر لٹ رہا ہوتا تو غم کتنا اونچا ہوتا۔ لیکن میرے سرکار کا فرمان تو سنو، سرکار فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدی العروسین اسقلانا و اوغزہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مبارک باد ہے اس کے لیے جس کو اللہ رہنے کے لیے یا تو شہر اسقلان دے دے یا شہر غزہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بولیے بھائی، سبحان اللہ ڈبل۔ اس لیے کہ ایک تو اس حدیث کی تائید بھی ہو جائے گی، اور پھر جو اہل ایمان سنی فلسطین میں اپنی قربانیاں بیت المقدس کے لیے پیش کر کے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مبارک بات ہے ان کے لیے۔ اب میں سوال کرنا چاہوں گا، آج رکھ کے جواب دیجیے گا۔ اگر خدا نہ کرے دھنٹیا میں اوپر سے بمباری ہو رہی ہو اور میں فون کروں، خدا نہ کرے بول دیا لا قدر اللہ ولا سمح اللہ، عربی میں یہی بولا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اگر میں آپ کو فون کروں کہ جناب مبارک ہو آپ دھنٹیا میں رہتے ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ حضرت یہ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب مبارک بات ہے آپ کے لیے کہ آپ دھنٹیا میں رہتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے میرے نبی نے کیا فرما دیا، غزہ کے بچے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بوڑھوں کے سہارے ختم ہو گئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، کھانا نہیں ہے تو گھاس سے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو جو پانی مل جا رہا ہے اسی سے زندگی کاٹتے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے انتظام نہیں ہے، مگر سرکار فرما رہے ہیں مبارک بات ہے ان کے لیے۔ میں نے کہا پیارے مبارک بات اس لیے ہے کہ مسلمان دنیا میں دنیا بنانے نہیں آیا ہے، مصطفیٰ کو منانے آیا ہے۔ تاج السیاح نے اسی لیے کہا جو پیا کو پائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو ہوئی پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا پیارے انداز میں کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالات بدل رہے ہیں پیارے،
اللہ کرے جیسے نعرے لگ رہے ہیں ایسی تمہارے جذبے ہمیشہ قائم رہیں۔ اور میں اپنی ماں سے کہوں گا اپنی کوکوں میں بزدلوں کو پیدا نہ کرو، دل کو ایسا پیدا کرو حالات کیسی بھی آ جائے مگر سر چڑھ کر بولے اور یہ کہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا مذہب مذہب اہل سنت ہے، جی جی اور دور حاضر میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت متحد رہو اور دشمنوں کی چال پہ نظر رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپس میں بٹو مت، شریعت کا کوئی مخالف ہے تو اس کو چھوڑیے، اور شریعت کا کوئی موافق ہے سنیت پر پوری طرح قائم ہے تو اس کو اپنے دل سے جوڑیے۔ یہ پیغام ہے۔ دشمن چال چل رہا ہے، تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو۔ میں ابھی کچھ باتیں بعد میں عرض کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کر دوں۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ مبارکباد ہے اس کے لیے جس کو غزہ رہنے کے لیے مل جائے۔ حضور بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث سنیے گا، جواب مل جائے گا۔ بچوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادت کا جام پیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ فرمایا شہید جب جام شہادت پی رہا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیوٹی کے کاٹنے پہ تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ ظالم تجھے جتنا آزمانا ہے آزما، مگر قسم خدا کی وہ قوم زندہ ہے جس کے بچے قربان ہو جاتے ہیں اس کے بعد زبان سے کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو زندہ قوم کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی ادھر ادھر تو بیدار ہوتی ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق دے۔ اور شعر سنیے گا پیار سے ذرا، جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں پریشان ہو بھیا یا تو پیچھے دیکھ لو یا مجھے سن لو، میں اگر دیکھنا ہے تو پیچھے دیکھ لو، میں 1 منٹ کے لیے انٹرویل کر دیتا ہوں کیونکہ پیچھے دیکھنے کا شوق آپ کو لگ رہا ہے۔ اگر میں کامیڈی کر رہا ہوتا تو آپ چاروں طرف دیکھتے مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کی توجہ ہٹ جائے تو یاد رکھنا شہزاد بے وقوف نہیں ہے، نبی کی حدیث بھی اسی کو سنائے گا جو سننا چاہے گا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یہ میرا دو ٹوک انداز میں فیصلہ رہتا ہے، اس لیے کہ میں قرآن حدیث سے گفتگو کرتا ہوں تو قرآن اور حدیث انہی کو سنائی جاتی ہے جن کی پوری توجہ قرآن و حدیث کی طرف ہوتی ہے، ورنہ جن کے کھوپڑے ہٹ گئے تو پھر اس گفتگو میں نہیں کرتا ہوا۔ توجہ دیجیے گا، کوئی بھی آئے گا یہاں آئے گا اور نہ کوئی دوسری مخلوق آ رہی ہے، آپ کی بھائی بند ہوگا، آپ ہی کی شکل و صورت کا ہوگا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور غور سے میری بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے گا اگلی گفتگو کو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، ظالم بہت ظلم کر رہا ہے، پریشان ہے کیا کرے؟ میں نے کہا آئیے مسجد میں مفتی آصف صاحب کے پیچھے نماز پڑھیے، نمازی چلے جائے، آپ رکے رہیے، تسبیح لے کر کے درود پاک پڑھیے اور اپنی توجہ مدینے والی کی طرف لگائیے اور پھر محبت سے کہیے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد شاعر اہل سنت شاعر اسلام اسد اقبال کلکتبی۔ آپ حضرات بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، علماء کرام کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ السلام. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. اور ایک شعر سنیے. دل فدا ہے مدینے والے پر. ہمارا دل تو فدا ہے، مگر میرے امام کا جملہ سنو جو اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ کرامات غوثیہ میں لکھا، اور کس کے حوالے سے لکھا ذرا دھیان دیجیے میری طرف. اعلیٰ حضرت نے لکھا تفریح القادر فی مناقب شیخ عبد القادر کے حوالے سے، اور انہوں نے لکھا حفظ العاشقین کے حوالے سے. جملہ کیا ہے؟ میرے سرکار کی بارگاہ میں معراج کی رات 7 تاریخ. اچھا میں تھوڑی سی بات جب آ گئی تو عرض کر دوں یار، معراج کی بات آئی ہے تو تھوڑا جملہ عرض کر دیتا ہوں. حالانکہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی تقریر حیدرآباد میں میری پچھلی سال یا اس سے پچھلی سال کی ہے، صرف لفظ سبحان الذی اسریٰ پہ بولا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کا وقار کتنا بلند و بالا فرمایا. قرآن میں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. نام نہیں دیا، پاک ہے وہ ذات. ہم نے کہا کون سی ذات؟ کہا وہی ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر چلی گئی. ہمارے بزرگوں نے لکھا دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی تو ذکر پہلے مصطفیٰ کا کر. پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ ہائے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. ہم نے کہا کون سی ذات، کون سی ذات، کون سی ذات؟ ذات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کون سی ذات؟ تو قرآن نے کہا الذی اسریٰ بعبدہ، وہی ذات جو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر کے چلی گئی. لمبی گفتگو نہ کر کے ایک بہت آسان بات سمجھا دیتا ہوں. ہمارے نسیم بھائی کی شادی ہونے والی ہے رمضان کے بعد میں، انشاءاللہ الرحمن پوری طریقے سے مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے. مان لیجیے شادی میں مل گئی گھڑی چین کی. انہوں نے کہا نہیں بھیا میں نہیں پہنوں گا، سرکار مفتی اعظم کا فتویٰ ہے اور شریعت کا قانون ہے کہ چین کی چیزیں یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی ہے. عورتیں صرف سونا اور چاندی پہن سکتی ہے، آرٹیفیشیل کی اجازت نہیں ہے. مرد صرف 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس اور بھی چاندی کی سونے کی نہیں. انہوں نے کہا نہیں پہنوں گا، اتار کے رکھ دیا. 5 سال کے بعد بیوی نے کہا اگر نہیں پہنو گے تو فیتا ڈلوا لو، سسرال کی نشانی ہے کم سے کم اسی کو پہن لیا جائے. انہوں نے فیتا ڈلوایا. 5 سال پہلے سیل نکال کے پھینک دیا تھا. 5 سال پہلے جب پھینکا تھا تو چھوٹی والی سوئی 12 پہ تھی، بڑی بھی 12 پہ تھی، سکن والی بھی 12 پہ تھی. اب مجھے بتاؤ 5 سال کے بعد جب گھڑی میں سیل ڈالیں گے تو 12 ہی تو بجائے گی. میں نے کہا 5 سال کے بعد بھی انتی رہی، پروگریس رہی، ترقی رہی، اس کے اندر کوئی ارتقا نہیں پایا جا رہا ہے. تو کہیں گے مفتی صاحب غور تو کرو، 5 سال پہلے سیل نکال دیا تھا، اب آگے کیسے بڑھتی؟ اس لیے کہ سیل گھڑی کی چال ہے. ہم نے کہا جب سیل گھڑی کی چال ہے تو کیا ہوا؟ کہا چال کے بغیر یہ سوئی چل ہی نہیں سکتی. میں نے کہا سنی تو نے بڑا اچھا مسئلہ حل کر دیا ہے. نسیم بھائی جملہ دے کر آپ نے معراج کا فلسفہ سمجھا دیا. وہاں بھی کہتا ہے 27 سال تک وہاں رہے اور یہ پورا ماحول ایسی رہا، نہ سورج نکلا، نہ ہی رات گئی، رات کا حصہ آگے بڑھا، نہ چاند گیا، نہ ستارے گئے. اور آپ کہتے ہیں بستر ہلتا رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی. میں نے کہا اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اب ایک چاند چلی گئی تھی کائنات کو چھوڑ کر لامکہ میں، اس لیے جب چاند چلی گئی کائنات وہی رک گئی. جب چاند پلٹ کے آئی کائنات کا سسٹم چلنے لگا. اسی کو امام احمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا جہاں آپ کہنے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ رہو، جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہزاد اعلیٰ حضرت. واہ 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 واہ. بات میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں
जिंदाबाद बातचीत नहीं भैया, वाह वाह बातचीत में थोड़ा सुन लीजिए। वाह वाह अभी मेरे बात को सुन रहे हैं, अल्लाह 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 फिर अगर गुफ्तगू उधर चली जाएगी तो फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा, बहुत आसान अंदाज में वहाबियों का एक जवाब दे देता हूँ। जी 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 वहाबी कहता है हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस को लेकर, बोले उन्होंने तो कहा कि वो झूठ बोल रहा है जिसने कहा कि सरकार ने माथे की आंखों से देखा, और इसी में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस मौक़िफ़ में सैयदना अमीर मुआविया भी हैं। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे सैयदना अमीर मुआविया को जो इधर उधर की बातें करता है, सैयदना अमीर मुआविया को अलग हटा के कयामत तक का टाइम दे रहा हूँ, अपने आप को सुन्नी साबित करके दिखा दे, जिंदगी भर गुलामी करूँगा। अल्लाह 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 हमें हमारी सुन्नियत साबित नहीं होगी हजरत अमीर मुआविया को छोड़कर। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैंने कहा इब्ने माजा की हदीस उठा। हम आदमी जितने भी ये सब बोलते हैं भैया थोड़ी देर के लिए, नहीं पढ़ूंगा तो मैं कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अगर इतना ही डिस्टर्ब मसला हो जाए तो फिर पढ़ने के लिए तो इतनी आसानी से पढ़ लूँ तो मसला डिस्टर्ब ना हो तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, जल्दी आप डाल दीजिए और बाकी लोग बाद में डाल देना। गुलाब इंशाअल्लाह हरे भरे रहेंगे, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। उन्हीं की रंगत गुलाब है। तवज्जो है ना? सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, अच्छा ये भी अजीब चीज है, हार मेरा हार है और जीतने वाले के गले में डाला जाता है। अल्लाह 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 अरे नहीं समझे भाई? बोले इसके गले में हार डाल दो, इसके गले में भाई हार डाल दो। जीत के आया है बेचारा प्रधान बन के, बोले गले में हार डाल दो। हाफिज़ कुरान बन गया, बोले गले में हार डाल दो। असद भाई आए नाच पढ़ने, बोले गले में हार डाल दो। मैंने कहा अजीब हार है, वो जीतने वालों के गले में क्यों पड़ा? यही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हार करके भी जीत ली जाती है। वाह 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 वाह। बात समझ गए ना? अब गौर फरमाइएगा, सुन्नियत साबित नहीं कर सकते, दो दलीलें दे रहा हूं। पहली दलील सुन ले, हजरत साहिबे इब्ने माजा ने किताबुल सुन्ना के अंदर इस हदीस को लिया। आप फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी हजरत अमीर मुआविया है, तकरीर करते हुए फरमाया ऐना उलमाउकुम ऐना उलमाउकुम ऐना उलमाउकुम। 3 बार फरमाया कहाँ है उलमा तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे उलमा, कहाँ है तुम्हारे उलमा। उसके बाद खिताब किया, इसलिए कि सबसे ज्यादा बात इल्म वाले समझते हैं, आदमी जो अनपढ़ होता है वो जल्दी समझ नहीं पाता। इसलिए आपने हदीस को सुनाने के लिए इल्म वालों को पहले खिताब किया और उसके बाद फरमाया सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, ए भाई मेरी तरफ देखो, देवबंदी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है कि नहीं बोलो, वहाबी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है कि नहीं? अरे हक पर है, ऊंचा बोलो। राफसी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है, नीम राफसी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है। भाई मुख्तसर अंदाज में बोल दो, जितने भी गुमराह बददीन फिरके हैं उनके मुकाबिल में अगर कोई हक पर है तो सिर्फ एक जमात हक पर है। मैंने कहा हक पर है दलील ला, तो कहेगा चलो इब्ने माजा की हदीस उठाओ। सरकार फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अला नासी ला युबालूना मन खज़रहुम वला मन नसरहुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जो कयामत तक लोगों पर गालिब रहेगा, हक पर कायम रहेगा। अगर मदद करने वाले मदद करेंगे तो ठीक, और अगर मदद करने वाले मदद ना करें तब भी ठीक, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हदीस हम अहले सुन्नत की हक्कानियत पर पेश करते हैं। हम कहते हैं सुन्नी अगर पूरी दुनिया के अंदर एक भी रह जाए, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने इत्तबिउस सवादुल आज़म फइन्नहु मन शद्दा शुस्सा फिन्नार की तशरीह करते हुए कहा, हदीस का तर्जुमा ये है कि बड़ी जमात के पीछे पीछे चलो, बड़ी जमात के पीछे पीछे चलो। हमने कहा बड़ी जमात कौन सी? सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया में एक सुन्नी रहे तब भी वो बड़ी जमात है। आप मौलाना क्या समझा रहे हो? एक तरफ 1 लाख है, एक तरफ 1 है, उसको बड़ी जमात कहा जा रहा है। 1 लाख बड़ी जमात नहीं है। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने कहा अरे इन 1 लाख को ना दे, इस एक को दे। इसका जो अकीदा था वही अकीदा तो सहाबा का है, वही अकीदा तो
عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہ عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے۔ آج ہی تو اکیلا رہ گیا، پیچھے تو سب اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سنیوں پتہ چل گیا جس حدیث سے ہم اپنی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والا مصطفیٰ کی بارگاہ کا کاتب خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بستی بستی کریا گیا، بستی بستی کریا گیا، علم کا ساگر فیض کا دریا، سننے کی بخشش کا ذریعہ، نعرہ تکبیر۔ سنو زندہ باد۔ بچو غور فرمائیے گا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا خدا کی بارگاہ میں طور، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک، بولو بولو بولو، بات کم سے کم بول دو، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ارے بول دو، اتنی تم تو یہی کہا وانا اول المومنین، صحیح پڑھا ہے نا، نما پا رہی تو ہے، اللہ سلامت رکھے آپ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 سے شروع ہو رہا ہے، صحیح بول رہا ہوں نا حافظو؟ ہے، اب ذرا غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پر، تجلی خدا کی آئی۔ یہیں پر ایک نقطہ دے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ پہ نقطہ نہ رہے اور میری گفتگو پہ کوئی نقطہ نہ رکھ سکے۔ ایسا نقطہ دوں گا جس پر کسی کا کوئی نقطہ نہیں آئے گا۔ اتنا چھوٹے کام سے رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی کسی کو بڑے کام سے۔ غور فرمائیے گا ذرا میری طرف، طور پہاڑ اور غوث اعظم کا دل، دونوں کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ سے نہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے غوث اعظم کبھی حضرت موسیٰ کے مرتبے کو پہنچی نہیں، اس لیے کہ نبی کے مرتبے کو غیر نبی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ طور پہاڑ پر جب تجلی آئی اس میں کیا کیا؟ ریزہ 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 ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خیلوی فرماتے ہیں، عقیل بھائی عقل مندی سے کام کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، ورنہ تو عاقلہ لے کر کے آپ کو دیت کے مسئلے میں آ جائے تو پھر الگ ہے۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، اصل میں عربی ادب ہی پڑھاتا ہوں اس لیے بے ادب ہو گیا ہوں، توجہ ہے، غور فرمائیے گا۔ یہ اہل علم سمجھ گئے، اب ہر بات آپ کے لیے نہیں ہے نا، آپ کے جو سمجھ میں آ رہا اسی پہ بول جائیے سبحان اللہ۔ اچھا جلال سے نہ دیکھیے، جمال سے دیکھیے، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، مسکرائیے۔ ہاں غور فرما رہے ہیں ذرا، ادھر دیکھیں، سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پر، تجلی پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید قیلوی، اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، ابو سعید قیلوی کا حوالہ دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا کہو میرا یہ قدم ہر بڑی کی گردن پر ہے، تو آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے تجلی فرمائی۔ کیا سینہ ہے عبد القادر جیلانی کا، دور برداشت نہ کر سکا، غوث اعظم کا سینہ برداشت کر گیا، اور ایسا برداشت کیا خود کہنے لگے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ خَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اللہ نے تجلی ڈال کر میرے دل میں جو راز رکھے ہیں، اگر ان رازوں کو سمندروں کے اوپر ڈال دوں، قسم خدا کی سارے سمندر سوکھ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ سے، جب واپس آئے تجلی دیکھی، صوفیہ نے کہا اس تجلی کو، کسی نے کہا انگلی کے برابر تھی، اور کسی نے کہا کہ وہ سوئی کا کروڑواں حصہ تھا، کسی نے کہا چنگلی جس کو بولتے ہیں چنگلیا، وہ چنگلیا کی برابر تھی، یعنی چنگلی کے برابر، جو چنگلی ہوتی ہے چھوٹی والی، اس کے برابر تھی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سوئی کا جو نوکا ہوتا ہے، نوک ہوتی ہے جس سے کپڑا سلتے، اس کا کروڑواں حصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے سارے نبیوں کا وقار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد منہم، ایمان سب پر ہے ہمارا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار ہمارے آقا کو بنایا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے تجلی پانے کے بعد واپس آئے تو آپ کا کمال یہ ہو گیا تھا جس کو دیکھ لیتے تھے آنکھیں ختم. جب گھر تشریف لائے نا تو رب نے حکم دیا تھا کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا. پردے الگ الگ ڈالے گئے, وہ بھی جل گئے. پھر ایک پردہ ڈالا گیا. اندر آئے, گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے چہرے پر نقاب کیوں ڈالا ہے اللہ کے نبی؟ کہا کہ آپ میرے قریب مت آنا. کہا نہیں میں تو قریب آؤں گی. کہا دیکھو گی تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا میں نے خدا کو نہیں دیکھا, خدا کی تجلی کو نہیں دیکھا, مگر ان آنکھوں کو ضرور دیکھوں گی جو خدا کی تجلی دیکھ کر کے آئی. کہا پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گی؟ آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. سمجھدار ہے, نبی کی بارگاہ سے تربیت پائی ہے. سمجھ گئے ہو تو بولو یار سے. ایک آنکھ کو بند کر دیا, ایک سے دیکھا تو آنکھ کی بینائی چلی گئی. ایک کی گئی پھر دوسری سے دیکھا. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, مالوں کو نہیں دیکھتا. اس لیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر نبی کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ خدا ہی تو ہے. اس لیے تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اسی نے عطا کی ہے. دیکھتا کیا ہے؟ کہا میں تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں, تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہوں. ایک آنکھ کو بند کیا, ایک آنکھ سے دیکھا, بینائی چلی گئی. اللہ کا شکر ادا کیا, مولا ابھی ان آنکھوں کو ایک بار اور دیکھ سکتی ہو جو آنکھیں تیری تجلی کو دیکھ کر کے آئی ہے. آپ نے پھر دوسری آنکھ کو لی, رب کی رحمت جوش میں آئی, پہلی آنکھ کی بینائی واپس آئی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب میں اسی سے استدلال کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو نہیں دیکھا, خدا کی تجلی کو. جلدی بول بھائی, کس کو دیکھا جو لوگ؟ خدا کی تجلی کو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیبل ڈاؤن کروں اور کیا؟ آپ اپنے سمجھنے کا لیبل تھوڑا اٹھائیے, میں تھوڑا ڈاؤن کر لیتا ہوں تاکہ اس میں بیلنس میں لے کے آ جائے, ڈس بیلنس نہ ہو جائے, ورنہ باؤنس ہو جائے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میرا بولنا کارے ثواب تو ہوگا لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے. اب ذرا غور فرمائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا یا خدا کی تجلی کو؟ جلدی بولو. میاں جب خدا کی تجلی کو دیکھ کر موسیٰ آئے تو ان کی آنکھوں کی بینائی کو کوئی برداشت نہ, چمک کو برداشت نہ کر سکے. سرکار نے خود فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا عالم یہ تھا 30 میل کی دوری پر کسی پتھر پر اگر کوئی چیوٹی جا رہی ہوتی تھی, موسیٰ اپنے مقام پر بیٹھ کر اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. ہم نے کہا پیارے اب آگے بڑھ, میں اس کی بولی بولنے لگا ہوں. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, جب سرکار موسیٰ علیہ السلام اگر تجلی دیکھ کر آئے, ان کی آنکھوں کی روشنی کا عالم یہ ہو, ان کو 30 میل کی دوری تک کا دیکھ لے. ہم نے کہا عبداللہ ابن عباس آپ بتائیے. کہنے لگے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى ربه مرة بفؤاده ومرة ببصره. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا دیدار ایک بار نہیں 2 بار کیا ہے. ایک بار تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا ہے, ایک بار آپ نے دل کی آنکھوں سے کیا ہے. ہم نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھے, ان کی بینائی اتنی بڑھ جائے تو اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا جس نے خدا تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر لیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, پیغام علماء اہل سنت, علامہ مفتی شہزاد اعظم رضوی, نعرہ حیدری. واہ واہ موضوع پہ تو بولنا ہی تھا لیکن مفتی صاحب کو اب کہیں گے تو معراج پہ اور بھی بول سکتے. الحمدللہ میں تو دیوانہ